المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادِ گلگوں قبا امداد کن۔ قادری یم نعرہ آغوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و سندنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، رب اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ میں صرف حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان کرب و بلا میں جانے کے بعد شہادت کا منظر آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے، ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ ہم حدیث والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم زمین والے ہیں، ہم آسمان والے ہیں، پنجتن سے نسبت ہے نور عین والے ہیں، کربلا گواہ رہنا ہم حسین والے ہیں، کربلا گواہ رہنا ہم حسین والے ہیں۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا یک بعد دیگرے جب ساغر شہادت نوش فرماتے چلے گئے، جب چمنستان نبوی کے باغ کے پھول مرجھانے لگے تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، اور یہ وہ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو دیکھ کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ اہل مدینہ جب کبھی آقا کے دیدار کے لیے بے چین و بے قرار ہوتے تھے تو علی اکبر کو دیکھ کر تسلی دے لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگاؤ۔ اور جب آپ میدان کرب و بلا میں زرہ پہن کر، جنگ کا لباس پہن کر میدان کرب و بلا کا رخ فرماتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسو ہے کہ ہر زلف گرہگیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں ہے رنگینی تقدیر محمد، صورت وہی، شوکت وہی، دستور وہی ہے، نقشہ وہی، انداز وہی، نور وہی ہے۔ حضرات محترم، جب آپ میدان کرب و بلا کا رخ فرماتے ہیں تو شمر لعین نے پوچھا تھا کمانڈر ان چیف سے کہ یہ کس کا چاند کا ٹکڑا ہے، اس کا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ روشن و تابناک ہے۔ تو شمر لعین نے جواب دیا تھا کہ یہ حسین ابن علی ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں،
یہاں تک کہ آپ دیر تک مقابلہ طلب کرتے رہے، سامنے آنے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی، ہمت نہ ہوئی، بالآخر آپ ہی خود ہی حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ کئی کو قلم سر قلم کر دینے کے بعد جب پیاس کی شدت ستاتی ہے، خیمے کی جانب آتے ہیں، ابا جان کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں یا ابتاہ غارت عینایا من العطش، ابا جان پیاس کی شدت سے میری آنکھیں بجھتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں بیٹا کچھ ہی دیر میں تمہارے لیے جنت کی حوریں حوض کوثر کا جام لیے انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، واپس میدان کرب و بلا کا رخ فرماتے ہیں، اور میدان کرب و بلا میں رخ فرمانے کے بعد ظالموں کا سر قلم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ظالم نے آن کر کے آپ پر ہم نیزے کا وار کیا اور آپ کا سر قلم کر کے دور پھینک دیا۔ یہاں تک کہ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ گھوڑا دوڑا کر اپنے بیٹے کی لاش کے قریب جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ظالموں نے بھی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، 18 سال کا جوان بیٹا علی اکبر ہے، آپ اپنے جوان بیٹے کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد خیمے میں لا کر رکھتے ہیں تو خیمے میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، والدہ لاش سے چمٹ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ والد گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کے، جنگل بسا دیا میری بستی اجاڑ کے، آؤں کدھر کو اے علی اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو، میرے دل پر جواب دو، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، ہم نے ہلال کھویا وہ جنگل میں آن کے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تمام اہل خیمہ کو صبر کی تلقین فرمائی کہ امتحان دینے والے کبھی رویا نہیں کرتے۔ اور جب میرے امام نے اپنے جوان بیٹے کی لاش کو زمین کے سپرد فرمایا تھا تو زمین سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ تیروں سے 5 ہے سب جسم نازنین، رکھیو باحتیاط اسے دامن میں اے زمین، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، آپ اندازہ لگائیں کون سا وہ باپ ہے جس نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے صرف اس لیے اپنے نانا جان کے دین کی بقا و تحفظ کے لیے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی قربانی یہ بعد دیگر سب کو آپ نے قربان کر دیا راہ خدا میں۔ اب باری آتی ہے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں جاتے ہیں، اتمام حجت فرماتے ہیں اور ظالموں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دیکھا کہ ان ظالموں میں سے کوئی بھی ٹس سے مس نہ ہوا، جتنے مواقع دینے تھے دیے جا چکے، جتنی مہلتیں دینی تھی دی جا چکی، لیکن جب دیکھ لیا کہ جب یہ دنیا کے کتے جہنم کے کتے بننا چاہتے ہیں تو بالآخر فیصلہ وہی ہوا کہ اے نانا جان، جو میں نے وعدہ کیا تھا اسے نبھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اے پدر بزرگوار فاتح خیبر شکن، جس نیت سے آپ نے پرورش فرمائی تھی آج اس مقصود کی طرف جا رہا ہوں۔ اے مادر مہربان، خاتون جنت، جو سمجھ کر آپ نے دودھ پلایا تھا آج اس کا حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو بالآخر نتیجہ یہ ہوا، خیمے میں گئے، امامہ زیب تن فرمایا، امامہ سر پر باندھا، زیب تن فرما کر جنگ کا لباس میرے امام میدان کرب و بلا کا رخ فرماتے ہیں، دل پر سوار ہو کر خاندان کو آخری سلام کر کے میدان کرب و بلا میں میرے امام اتر پڑے ہیں۔ دل سکھوڑے کو ناز ہے کہ آج امام میرے اوپر سوار ہیں، امام کو بھی ناز ہے کہ آج گھوڑا بھی میرا وفادار ہے۔ میرے امام نے ایڑ لگائی اور جب لشکر جرار کے سامنے آن کر ظالموں کو للکارا، حیدری کچھار کا شیر نر بفر کر جب یزیدی بیڑیوں پر حملہ آور ہوا تو پشتوں کے پشتے لگا دیے، لاشوں کے ڈھیر لگاتے چلے گئے۔ اللہ اکبر، جب لاشوں کے ڈھیر لگتے رہے، کھاتے پیتے یزیدیوں کو، میرے امام 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، کھاتے پیتے یزیدیوں کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں تلوار چمکی، ہوا میں لہرائی،
ایسا نہیں لگتا تھا کہ تنہا حسین کے ہاتھ میں اکیلی تلوار ہو، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی تمام بجلیاں تلوار میں سما گئی ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ذوالفقار حیدری کے دھار میں سما گئے ہوں۔ ایسا لگتا تھا حضرت آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا حضرت نوح کی کشتی اپنی نجات کا رخ دیکھ رہی ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو۔ ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ الزہرا کا خون رگوں میں نیا خون بن گیا ہو۔ اللہ اکبر! ایسا لگتا تھا کہ تمام اجنہ داد شجاعت دے رہے ہوں اور ان کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوں۔ ایسا لگتا تھا میرے عزیزو صداقت سمٹ آئی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے پکڑ لیا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے، استقامت ابراہیم بھی ہے اور ارادہ اسماعیل بھی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جس وقت حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ذبح کیا جا رہا تھا، شیطان برگلانے کے لیے آپ کو آیا تھا، تو حضرت اسماعیل کا ارادہ پہاڑ تھا۔ اس وقت یزیدی فوج سامنے ہے، میرے امام کا ارادہ پہاڑ ہے۔ اللہ اکبر! تلوار چلتی رہی، لاشوں کے ڈھیر لگتے رہے، پشتوں کے پشتے لگاتے رہے۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو، اس تلوار پر رکنا یزیدی نقطۂ نظر سے بہت ضروری تھا۔ یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچیں گے۔ اللہ اکبر! یزیدی بھیڑیوں کو کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو۔ میسرہ پر حملہ آور ہوئے، میسرہ صاف ہوتا چلا گیا۔ میمنہ پر حملہ آور ہوئے، میمنہ صاف ہوتا چلا گیا۔ لشکر قلب پر حملہ کیا، لشکر یزید کا قلب صاف ہوتا چلا گیا۔ اللہ اکبر! میرے عزیزو، تلوار چلتی رہی، کوئی اس تلوار کو روک نہیں سکتا۔ وہ تلوار جس کو بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار جس کو پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جس کو زینب و سکینہ کے مارز خطر میں آ جانے کا اندیشہ نہ روک سکا، وہ تلوار جس کو عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے، وہ تلوار جس کو قاسم کا لٹا ہوا شباب نہ روک سکا، وہ تلوار جس کو اولو محمد شیرخوار علی اصغر کی اور شیرخوار بچے کی شہادت نہ روک سکی، وہ تلوار جس کو کوئی نہ روک سکا۔ تلوار چلتی رہی، کوئی اس تلوار کو روکنے والا نہیں۔ اللہ اکبر! یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے؟ ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسی بھی لکھی جائے، ایک اتہاس ایسا نہ بن جائے کہ ایک ہی آدمی نے 20,000 کے لشکر جرار کو شکست دے دی۔ اللہ اکبر! اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ اللہ اکبر! یہ تلوار کا رکنا بہت ضروری تھا۔ حضرات محترم، یہ تلوار جس کو نہ بھوک روک سکے، نہ پیاس روک سکے، بہو بیٹیوں کے مارز خطر میں آ جانے کا اندیشہ نہ روک سکے، اچانک وہ تلوار رک جاتی ہے۔ اچانک وہ تلوار رک جاتی ہے۔ بس تھوڑا سا یہی سا نازک سا موڑ ہے میرے عزیزو۔ وہ تلوار جو نہ بھوک سے رکے، نہ پیاس سے، نہ بہو بیٹیوں کے خطرے میں آ جانے سے نہ رکے، اچانک وہ تلوار رک گئی۔ کیوں رک گئی؟ نماز کا وقت آ گیا تھا میرے عزیزو، نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ خون بدن سے چھلک رہا ہے، نیزوں کی مار، تیروں سے بدن زخمی، زمین پر گرے سجدے میں۔ یہ کیسا وضو ہے میرے امام؟ ہمارے لیے، امت کو بچانے کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹ سے پتھر باندھ کر جو امت بنائی تھی، اس امت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی۔ زمین پر آئے سجدے میں، ظالم یزیدیوں نے سوچا کہ یہی موقع ہے، اس کو اٹھنے مت دو، اگر یہ اٹھے گا شیر تو پھر مارے گا۔ شقی القلب پتھر دلوں نے، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے، نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کی جان کو، نبی کی پہچان کو، نبی کے نسل کو، نبی کی اولاد کو، نبی کے نور کو، نبی کے بیٹے کو سجدے کی حالت میں ایسا وار کیا، سر مبارک تنے مبارک سے الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سنی مسلمانوں گلا کٹ گیا،
گردن کٹ گئی۔ کون سی گردن؟ وہ گردن جس کو تمہارا ہمارا نبی بار بار چوما کرتا تھا، جس کو تمہارا ہمارا نبی بار بار چوما کرتا تھا۔ یاد ہے آپ کو؟ کعبے کے پتھر کو، حجر اسود کو میرے نبی نے ایک بار چوما تھا، لوگ اس کو صبح قیامت تک چومیں گے، لیکن میرے نبی نے حسین کے گلے کو تو بار بار چوما تھا، بار بار چوما تھا۔ سنی مسلمانوں، گلا کٹ گیا، گردن کٹ گئی۔ میرے دل سے پوچھ، اور جس کے دل میں حسین کی محبت ہے ان عاشقوں سے پوچھ، تم کہتے ہو کہ حسین کا گلا کٹا، گردن کٹ گئی، ان کے دلوں سے پوچھ بوسہ کاہے مصطفیٰ کٹ گئی، بوسہ کاہے رسول کو ظالموں نے کاٹ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات آپ کے ذہن نشین کر دوں، آپ کا بیٹا یا ہمارا بھائی یا بیٹا جو بھی ہو، 7 سمندر پار کمانے کے لیے کسی مقصد کے تحت چلا جائے، اچانک طبیعت خراب ہو جائے، بیمار ہو جائے، ماں باپ میں ایک اتنا اٹریکشن رہتا ہے کہ ماں باپ بے چین یہاں پر ہو جاتے ہیں۔ ایک خونی رشتہ ہے، احساس ہے کہ 7 سمندر پار بھی پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، لیکن جب حسین کا گلا کٹا ہوگا تو سنی مسلمانوں اندازہ لگاؤ لب مصطفیٰ پہ کیا گزری ہوگی، میرے نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو۔ اب آپ اندازہ لگاؤ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا، آپ کی شہادت کے فوراً بعد آسمان سرخ ہو گیا، پوری دنیا میں اندھیرا چھا گیا، ایسا اندھیرا چھا گیا کہ پاس کھڑا آدمی کی شکل تک دکھائی نہ دیتی تھی، اور پھر غائبانہ آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ جنات کی آوازیں، جناتوں کی آوازیں تھیں جو یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ نبی نے ان کی پیشانی ہے چومی، کہ جن کا بابا سرور دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھا۔ اور پھر ایک شاعر کہتا ہے کہ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحسابی، جس قوم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کل بروز محشر ان کے نانا سے شفاعت کی امید رکھ سکتی ہے؟ تو مسلمانوں خود فیصلہ کر لو کہ جو ایک 22,000 کا 20,000 کا لشکر ہے، 22,000 کا لشکر ہے، ایک طرف صرف 72 نفوس قدسیہ ہیں، چاہتے تو میرے امام ان کی بیعت کر لیتے، لیکن نہیں، میرے امام نے صرف یہی پیغام دیا ہے کہ سر تو کٹ سکتا ہے لیکن باطل کے آگے اپنا سر کبھی مت جھکنے دینا۔ تو مسلمانوں فیصلہ کر لو، سچے حسینی بن جاؤ اور سچے عاشق نبی بن جاؤ، اسی میں تمہارے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔ بار بار کربلا تمہیں یہی درس دیتی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ بغض حسین جن کو حسین سے بغض ہے، بغض حسین اصل میں عشق یزید ہے، وہابی مردہ ہوتا ہے ہر کربلا۔